الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ باب سجود السہو وغیرہ من سجود التلاوت والشکر۔ باب عنوان ہے سجود السہو، سہو کے سجدوں کے متعلق۔ سجود یہ جمع ہے سجدتن کی، اور السہو یہ باب نصر ینصر سہا یسہو اس سے مصدر ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھول جانا، غافل ہو جانا، یا پھر دل کا کسی دوسری طرف متوجہ ہو جانا۔ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ نماز کی طرف اس کو مضاف کیا گیا ہے دو اعتبار سے۔ یا تو کبھی یہ متعدی ہوگا فی کے ساتھ، اور کبھی یہ متعدی ہوگا عن کے ساتھ۔ اگر یہ عن کے ساتھ متعدی ہوگا تو اس وقت یہ مذموم ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الماعون کے اندر فرماتے ہیں فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتہم، اب دیکھیں عن آ رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، عن صلاتہم ساہون، اب ساہون کا لفظ آ گیا نا، تو یہ متعدی کس کے ساتھ ہے؟ عن کے ساتھ۔ عن صلاتہم ساہون، کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کیا ہے کہ نماز میں غفلت ہونا، نماز میں بھول جانا، اور یہ کہ ایک نماز سے آپ غافل ہو رہے ہیں، آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں، اس کا اہتمام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں۔ اسی لیے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ الذین هم فی صلاتہم ساہون، کہ وہ نمازی جو اپنی نمازوں کے اندر بھول کر جاتے ہیں، جو غلطی کر جاتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی یہ متعدی ہوگا فی کے ساتھ، اور کبھی یہ متعدی ہوگا عن کے ساتھ، اور جب یہ عن کے ساتھ متعدی ہوگا تو اس وقت یہ کیا ہے؟ قابل مذمت ہے اور قابل وعید ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر وعید بیان فرمائی ہے۔ اور یہاں پر غور کریں ان لوگوں کے متعلق کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت برت رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فویل للمصلین، مصلی تو ہے نا، نماز پڑھ رہے، لیکن الذین هم عن صلاتہم ساہون، اپنی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ نمازوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتے۔ تو اب اس بندے کا کیا حال ہوگا جو قطعی طور پر نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جو بالکل نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سہو کیا ہوگا؟ متعدی ہوگا فی کے ساتھ۔ تو جب یہ لفظ فی کے ساتھ متعدی ہوگا تو اس وقت مراد کیا ہوگا کہ اس کے اندر غلطی ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں سہو کیا ہے؟ نماز میں سہو غلطی کیا ہے کہ انسان کسی چیز کو بھول کر وہ اضافہ کر بیٹھتا ہے، یا کسی چیز کے اندر کیا ہے؟ کمی کر بیٹھتا ہے، اور یہ کمی یا اضافہ ہو جانا یہ انسانی طبیعت میں ہے، یہ فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اور یہ انسان ہونے کی، بشر ہونے کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں، انسا، میں بھول جاتا ہوں، کما تنسون، جس طرح کہ تم بھول جاتے ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح بھولتے ہیں جس طرح کہ انسان بھولتا ہے، لیکن یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو بھولنا تھا، یہ اللہ رب العالمین کی وحی کے اندر بھولنا نہیں تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ،
ہم عنقریب آپ کو پڑھائیں گے، آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، ہاں الا ماشاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو سنا، وہ رات کو قرات کر رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یرحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، کیوں؟ اس نے مجھے ایک آیت ابھی یاد کروا دی ہے، کنت انسیتھا، جس کو میں بھلا چکا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ میں اس کو گرا چکا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ نسیتھا، بلکہ کیا کہا؟ انسیتھا، کہ میں بھلا دیا گیا ہوں، میں خود نہیں بھولا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے جو یاد رکھیں قرآن مجید، اگر اس کا کچھ حصہ آپ بھول رہے ہیں تو اس کی نسبت اپنی جانب نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی طرف کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھلا دیا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بئس ما لأحدکم ان یقول، تم میں سے بہت برا شخص ہے وہ جو یہ بات کہتا ہے کہ نسیت آیتا کیتا و کیتا، کہ میں فلاں فلاں آیت اس طرح بھول چکا ہوں، وانما یقول، بلکہ وہ کیا کہے؟ نسیت، کہ مجھے بھلا دی گئی ہے، میں بھلا دیا گیا ہوں، کیونکہ اب نسبت اپنی طرف نہیں کرنی، یہ ہے۔ لیکن افعال کے اندر جو کام ہوتے ہیں اس کے اندر درست بات یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ میں بھول چکا ہوں، جیسے نسیت ان اسجد، میں بھول گیا کہ میں سجدہ کرتا، نسیت ان ارکع، میں بھول گیا کہ میں رکوع کرتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح فرمایا انما انا بشر مثلکم انسى کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، کہ جب میں بھول جاؤں تو تم نے مجھے کیا ہے؟ یاد کرا دینا ہے۔ تو گویا کہ نماز کے اندر جو بھول ہے، یا تو یہ کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہم پر واجب کی ہیں ان میں کہیں پر ہم سے غفلت ہو جائے گی، یا پھر ہم کوئی ایسا کام ارتکاب کر بیٹھیں جو اس نماز کے اندر اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ انسانی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک انسان کے اندر یہ بھول رکھی ہے۔ تو عنوان کیا ہے؟ دوبارہ دیکھیں، باب سجود السہو، عنوان ہے سہو، بھول، غلطی کے سجدوں کے متعلق، وغیرہ، اور اس کے علاوہ۔ یعنی اصل میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان کے اندر 3 قسم کے سجدوں کا ذکر کیا ہے، 3 قسم کے سجدوں کا اس عنوان میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 سجدہ سہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 سجدہ تلاوت، نمبر 3 سجدہ شکر۔ اب یہ 3 انہوں نے اس عنوان کے اندر سجدوں کا ذکر کیا ہے، تو اس لیے وغیرہ ہی اشارہ کر دیا، اور بعض کے اندر کیا ہے اس کی وضاحت آ گئی، وغیرہ ہی من سجود التلاوت والشکر، ٹھیک ہے۔ تو سجدہ شکر کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان کو کوئی نعمت ملے اس کے اوپر، یا کوئی اس کے اوپر عذاب تھا، یا یوں سمجھ لیں دوسری مصیبت، کوئی تکلیف اس کے اوپر تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی، تو اس تکلیف کے ہٹنے پر وہ سجدہ شکر کر لے، ٹھیک ہے۔ اور سجدہ آیت تو سجدہ تلاوت یہ تو معروف ہے، قرآن مجید میں کوئی آیت آپ پڑھ رہے تھے وہاں پر سجدہ تھا تو وہاں پر آپ سجدہ کریں۔ اور سجدہ سہو وہ نماز کے اندر کیا ہے؟ غلطی کی وجہ سے جو ہوتا ہے۔ تو لفظ سہو کی بھی میں نے وضاحت آپ کو بتا دی، اور قرآن کریم کے اندر یعنی کہ یہ لفظ کیا ہے؟ وہ عن کے ساتھ متعدی ہو تو پھر کیا ہے؟ قابل مذمت ہے، اور اگر یہ فی کے ساتھ ہو تو پھر اس کے اندر مذمت نہیں ہے، وہ انسانی فطرت ہے، انسانی طبیعت ہے۔ یہاں پر یاد رکھ لیے ایک اور بات کہ اصل میں سجدہ سہو جو ہم نے کرنا ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے 3 اسباب ہیں۔ ہم سجدہ سہو جو کرتے ہیں اس کے بنیادی طور پر کتنے اسباب ہیں؟ 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب کیا ہوگا؟ یا تو آپ اضافہ کریں گے، یا تو آپ نے کیا کر دیا؟ اضافہ کر دیا۔ مثال 4 رکعت والی نماز تھی، آپ نے 5 پڑھا دی، آپ نے 2 سجدوں کے بجائے 1 رکعت کے اندر 3 سجدے کر لیے، یا پھر آپ نے 1 رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لیے۔ تو یعنی کہ کسی بھی طرح آپ نے کوئی چیز کیا ہے؟ اضافہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ سبب بنے گا آپ کی سجدہ سہو کا، اور دوسرا سبب ہے کہ نماز کے اندر آپ سے نقص ہو گیا ہے، کمی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں پر آپ نے کوئی چیز ترک کر دی، چھوڑ دی، کوئی چیز کم ہو گئی ہے، اس صورت میں بھی سجدہ سہو آئے گا۔
اور اسی طرح تیسری صورت ہوتی ہے کہ بندے کو شک ہو۔ شک کیا ہے؟ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں 4، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس بارے میں شک ہو تو اس وقت پھر انسان نے کس کے اوپر یقین کرنا ہے؟ انسان نے اس کی طرف جانا ہے۔ مثلا 3 اور 4 میں شک تھا تو 3 پر وہ یقین کرتے ہوئے چوتھی رکعت پڑھے گا، اگرچہ وہ 4 اس نے پڑھ لی ہوں گی۔ تو اس لیے کیا ہے، سجود السہوی یہ 3 اسباب اس کے بنیادی طور پر بنیں گے۔ پہلا کہ اضافہ ہے، یا نمبر 2 کمی ہو گئی ہے، یا نمبر 3 شک ہے۔ تو اب سجدہ سہو جو کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یعنی سجدہ سہو کیا وہ ہم نے سلام سے پہلے کرنا ہے یا سلام کے بعد کرنا ہے؟ اس کے اندر بھی علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء وہ یہ کہتے ہیں جیسا کہ احناف ہے، ان کا کہنا یہ کہ ہر غلطی کا جو سجدہ ہوگا وہ سلام کے بعد ہی کیا جائے گا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ تمام سجدے جو ہیں سلام سے پہلے کیے جائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں زیادتی اگر ہوئی ہے تو اس صورت میں سلام کے بعد، اور اگر کوئی کمی ہو گئی تھی تو اس صورت میں سلام سے پہلے یہ 2 سجدے کیے جائیں گے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ سجدہ سہو کے متعلق جو کچھ احادیث میں جس طرح بھی آیا ہے، یعنی جو کیفیت آئی ہے، اگر وہی غلطی ہوئی ہے تو اس پر اسی انداز میں عمل کیا جائے گا جس طرح کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا۔ اور جس صورت کے متعلق کچھ بھی وارد نہیں ہے، کچھ بھی احادیث کے اندر نہیں آیا، تو اس میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں سلام سے پہلے سجدے کیے جائیں گے۔ اور بعض جو ہیں وہ بھولنے والے کو کہتے ہیں اختیار ہے، وہ چاہے تو سلام سے پہلے سجدہ کر لے اور چاہے تو بعد میں کر لے، لیکن سلام سے پہلے اور بعد میں دونوں طرح سجدہ کرنا کیا ہے، اس کا جواز موجود ہے، کیونکہ دونوں عمل نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ لیکن افضل اس میں یہی ہے کہ احادیث میں جس غلطی پر جو طریقہ بیان ہوا ہے اسی پر عمل کیا جائے گا، اور یہی بات امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح نواب صدیق حسن رحمہ اللہ، انہوں نے بھی یہی بات بیان کی ہے کہ جہاں پر جس انداز میں سجدہ آیا ہے اس غلطی پر ہمیں اسی طرح سجدہ کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح جب ہم سجدہ سہو کریں گے تو اس وقت جب ہم سجدے میں جائیں گے تو اس وقت بھی تکبیر کہیں گے، اور جب اٹھیں گے اس وقت بھی تکبیر کریں گے۔ اب اس کے اندر ایک طریقہ سجدہ سہو کا لوگوں کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، پھر وہ دوبارہ پورا تشہد پڑھتے ہیں، پورا تشہد پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ وہ جو ہے 2 سجدے کرتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے کسی بھی حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نہیں کیا۔ تو آئیے اب ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ ابن بحینہ، عبداللہ ان کے والد کا نام تھا مالک، عبداللہ بن مالک، یہ بحینہ جو ہے ان کی والدہ کا نام ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی نماز پڑھائی، بہم الظہر ان کو ظہر کی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی نماز پڑھائی، بہم الظہر ان کو ظہر کی، فقام آپ کھڑے ہو گئے، بس آپ کھڑے ہو گئے، پھر رکعتین الاولیین پہلی 2 رکعتوں میں، پھر رکعتین الاولیین پہلی 2 رکعتوں میں، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں کھڑے ہو گئے سے مراد یہ ہے کہ دوسری رکعت کے بعد جو تشہد کیا جاتا ہے وہ تشہد آپ نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، پہلی کے بعد بھی کھڑا ہونا ہی ہوتا ہے، وہ تو تشہد ہوتا ہی نہیں ہے، دوسری کے بعد تشہد کر کے کھڑا ہونا ہوتا ہے، تو وہ تشہد کیے بغیر کھڑے ہو گئے، اس لیے اس جانب اشارہ کر دیا۔ فقام پس کھڑے ہو گئے، پھر رکعتین الاولیین پہلی 2 رکعتوں میں، ولم یجلس اور بیٹھے نہیں، ولم یجلس اور بیٹھے نہیں، یعنی کہ تشہد نہیں کیا، بھول کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ فقام الناس پس کھڑے ہو گئے لوگ، معہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، حتی یہاں تک کہ اذا جب قضى الصلاۃ آپ نے نماز پوری کر لی،
نماز پوری کر لی، یعنی جس طرح نماز پڑھتے ہیں اسی طرح آپ نے نماز مکمل کر لی۔ وانتظر الناس، اور انتظار کرنے لگے، انتظار کر رہے تھے الناس لوگ، کس چیز کا؟ تسلیمہ ہو، آپ کے سلام پھیرنے کا۔ اب کیونکہ تشہد کا اختتام کس سے ہوتا ہے؟ نماز کا اختتام سلام سے ہوتا ہے، تو نماز اسی طرح نبی علیہ السلام پڑھتے رہے جس طرح پڑھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام آخری تشہد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ کبارا، تکبیر کہی، جو میں نے بات کہی تھی سجدہ سہو کرتے ہوئے تکبیر کہنی، یہ یہاں پر یہ ہے کبارا، تو آپ نے کیا کہی؟ تکبیر کہی۔ وَهُوَ جَالِسٌ، اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھنے کی حالت میں آپ نے تکبیر کی۔ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن، پھر آپ نے 2 سجدے کیے، قبل ان یسلم، اس سے پہلے کہ آپ سلام پھیریں، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدے کیے۔ تشہد میں بیٹھے ہیں، تشہد مکمل کیا، آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سجدے کیے 2، ثم سلم، پھر نماز کے اختتام پر آپ علیہ السلام نے کیا ہے؟ سلام پھیرا۔ اخرجہ السبعۃ، اس حدیث کو ائمہ 7 نے روایت کیا ہے۔ وہذا اللفظ للبخاری، اور یہ الفاظ جو ہم نے پڑھے ہیں یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ وفی روایت لمسلم، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ موجود ہے، یکبر، آپ تکبیر پڑھتے تھے، تکبیر کہتے تھے، فی کل سجدۃ، ہر سجدے میں، وَهُوَ جَالِسٌ، اور اس حال میں کہ آپ کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے تھے۔ وَسَجَدَ النَّاسُ، اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی سجدہ کیا، وَسَجَدَ، اور سجدہ کیا، النَّاسُ، لوگوں نے، مَعَہُ، آپ کے ساتھ۔ اور یہ سجدے کیوں کیے؟ مکانہ، جگہ، ما نسیہ، جو بھول چکے تھے، من الجلوسی، بیٹھنے پہ، یعنی جو آپ نے پہلا تشہد چھوڑا، اس تشہد کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کی جگہ پر آپ علیہ السلام نے 2 سجدے کیے، اور خود نبی علیہ السلام نے نہیں کیے بلکہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی سجدے کیے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ نے یہ بات پڑھ لی کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، اور آپ دوسری رکعت کے بعد آپ تشہد کے لیے نہیں بیٹھے، بھول گئے، اور آپ ویسے ہی کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، اور لوگ بھی کیا ہیں؟ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور پھر جب نماز میں صرف سلام پھیرنا باقی رہ گیا تو لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے، اس وقت آپ نے کیا ہے؟ تکبیر کہہ کر 2 سجدے کیے، ٹھیک ہے؟ سجدے میں جاتے اٹھتے وقت دونوں طرح، یعنی جس طرح ہم کرتے ہیں عام اس طرح آپ تکبیرات کہتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے کیا ہے؟ سلام پھیرا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر سجدہ سہو کی وجہ اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ مذکور ہے۔ سجدہ سہو کیا ہے؟ تکبیر کہہ کر بغیر سلام پھیرے، تکبیر کہہ کر بغیر سلام پھیرے، اور نماز کے اختتام کے سلام سے پہلے ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جس میں کیا ہوگا؟ ہر 2 سجدوں میں آتے اور جاتے تکبیر آپ کہیں گے، پھر اس کے بعد سلام پھیر کر اپنی نماز کو ختم کر دیں گے۔ اور کیوں نبی علیہ السلام نے یہ سجدہ کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ آپ علیہ السلام پہلے تشہد کو بھول گئے تھے۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھ لیں جو آپ کو فائدہ دے گی، وہ یہ ہے کہ اگر تو نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں، اگر وہ آپ سے چھوٹ گیا ہے، نماز کا رکن آپ سے چھوٹ گیا ہے، تو نماز کے رکن چھوٹنے کی صورت میں پھر آپ کو وہ رکعت دوبارہ دہرانی پڑے گی، نمبر 1، اور پھر سجدہ سہو کرنا ہے۔ یعنی صرف اس میں آپ کو یہ نہیں ہے کہ رکن آپ سے چھوٹ گیا اور آپ صرف 2 سجدے کریں گے آپ سے کفایت ہو جائے گی، نہیں، اس کی جگہ پر آپ کو رکعت دہرانی پڑے گی۔ لیکن اگر اس عمل کا تعلق وہ رکن کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، رکن کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس کی تلافی جو ہے، اس کی تلافی وہ سجدہ سہو سے ہو جائے گی، اس میں رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قیام یہ نماز کا رکن ہے، یہ مثالیں آپ کو سمجھا رہا ہوں، رکوع نماز کا رکن ہے، دونوں سجدے نماز کے رکن ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے۔ اگر آپ سے ان میں سے کچھ بھی چھوٹ رہا ہے تو آپ کیا ہے؟ دوبارہ رکعت پڑھیں گے، یعنی کہ 1 رکعت ہی کھڑے رہے آپ، لیکن آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی،
آپ نے 4 رکعتیں تو پڑھ لی، لیکن ایک اس میں ایسی تھی جس میں آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو اس صورت میں آپ کو 5ویں رکعت پڑھنی پڑے گی اور پھر ساتھ میں سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا۔ تو پہلا تشہد جو ہے اس کے اندر علماء کا اختلاف موجود ہے، کیا کہ یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ اس کو واجب نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کیونکہ واجب اگر ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ نماز کو لوٹاتے، یعنی اس رکعت کو دوبارہ لوٹانے کا حکم دیتے، لیکن آپ نے اس رکعت کو نہیں لوٹایا، صرف آپ نے سجدہ سہو کیا ہے۔ تو کہتے ہیں لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ رکن بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ واجب ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واجب ہے، لیکن اس واجب کی تلافی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں اس انداز میں مل گئی ہے، تو ہم اسی طرح اس کی تلافی کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سے بھول ہونے لگی، مثال کے طور پر کہ آپ نماز کے اندر موجود تھے، اب آپ اوپر اٹھ رہے ہیں اور ابھی مکمل طور پر کھڑے نہیں ہوئے ہیں، مکمل طور پر آپ کھڑے نہیں ہوئے، ابھی اٹھنے لگے تھے، آپ کو یاد آ گیا یا پھر پیچھے مقتدیوں نے آپ کو وہ کیا نام ہے لقمہ آپ کو دے دیا، تو اب اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ تو آپ واپس بیٹھ جائیں گے۔ یعنی یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ کیا آپ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہیں یا کھڑے ہونے کے قریب ہیں۔ اگر تو آپ کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے، پھر لقمہ آپ کو غلطی پہ دیا جا رہا ہو تو آپ واپس نہیں ہوں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آپ بیٹھنے کے قریب ہیں، لقمہ دیا جا رہا ہے، تو آپ بیٹھ جائیں گے۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر ہی سجدہ سہو کیا جائے گا۔ اس کے اندر ایک غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ بس اوقات کیا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ میں تو ابھی تھوڑا سا اٹھا ہی تھا تو پیچھے سے لقمہ آ گیا، میں نے کوئی اضافہ نہیں کیا، یہ اضافہ ہو چکا ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ آپ سجدہ سہو کریں۔ اب الا یہ کہ وہ نماز مکمل ہو چکی ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز تھی، آپ 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے قرات بھی شروع کر دی یا نہیں شروع کی، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ آپ جب کھڑے ہو گئے ہیں 5ویں کے لیے، پیچھے سے آپ کو لقمہ دے دیا گیا، آپ کو لقمہ دے دیا گیا اور آپ سمجھ گئے کہ ہاں میرے سے کیا ہے 1 رکعت شاید میں اضافہ پڑھانے لگا ہوں، تو اب اس صورت میں واپس ہوں گے۔ اس صورت میں واپس اس لیے ہوں گے کیونکہ نماز اختتام ہو گئی ہے، 4 رکعت سے زائد نہیں تھی، آپ 5ویں پہ کھڑے ہو گئے، اس میں واپس آئیں گے۔ لیکن اگر وہ نماز آگے چل رہی ہے، جیسا کہ پہلا تشہد تھا، چھوٹ گیا آپ کا، تو اب اس میں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ادھر جو ہے صرف یہی کافی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح نماز میں وہ سجدہ سہو کب کرنا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے اندر علماء کا اختلاف موجود ہے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھول کیوں ہوئی، بھول آخر کیوں ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں بھولے؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر نہ بھولتے، ہم نے تو بھولنا تھا، ہم سے تو غلطیاں ہونی تھی، ہم سے تو سہو ہونا تھا، اب ہم اس کی تلافی کیسے کر سکتے تھے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان بھولوں کی وجہ سے ہمیں آسانی اللہ تعالیٰ نے دے دی، ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہم سے اگر ایسی غلطی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، ہم نے کس طرح اپنی نماز کا اختتام کرنا ہے، کس طرح اس کی تلافی کرنی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھول سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے اوپر رحمت کی ہے، آسانی کر دی، تاکہ ان تک مسائل پہنچنے میں آسانی رہے۔ اور پھر اسی طرح دیکھیں یہاں پر آپ تلافی کس کے ذریعے سے کر رہے ہیں؟ سجدے کے ذریعے سے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں سب سے افضل کیا ہے؟ عمل سجدہ ہے، سب سے افضل کیا ہے؟ سجدہ ہے، کیونکہ نماز کی تلافی، نقصان کی تلافی یا پھر جو اضافے کی تلافی ہے، اس کو کس کے ذریعے سے ختم کروایا جا رہا ہے؟ سجدے کے ذریعے سے، نہ کہ رکوع کے ذریعے سے، نہ کہ قیام کے ذریعے سے۔ تو یہ نماز کا آپ نے طریقہ پڑھ لیا، یعنی سجدہ سہو کا، کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے؟ بھول ہو گئی، اور وہ بھول کیا تھی آپ سے؟ کہ آپ نے درمیانہ جو تشہد ہے، پہلا تشہد، وہ ادا نہیں کیا۔ تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرنے سے پہلے، اس صورت میں یہاں پر کیا ہے؟ سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدے کیے ہیں۔ تو یہ اس لیے یہ فرق یہاں پر کچھ علماء کرتے ہیں، وہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر جن جگہوں پر جو چیزیں ثابت ہوں گی، ہم اسی طرح کرنا چاہیے، بہتر ہے ہمیں۔
تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء ہو جائے۔ اور یہاں پر ایک تو مسئلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بشریت، انسان ہونا، کہ آپ انسان تھے، بشر تھے، یہ بھی یہاں سے کیا ہے مسئلہ بالکل کلیئر اور واضح ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر تو اس چیز میں وضاحت تو یہاں پر نہیں ہم نے پڑھی کہ صحابہ کرام نے آپ کو اس غلطی پہ ٹوکا یا نہیں ٹوکا، ٹھیک ہے، تو یقیناً آپ کو ٹوکا ہوگا تو یا پھر آگے روایت آ جائے گی انشاءاللہ، وہاں پر یہ مزید کلیئر ہو جائے گا مسئلہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو غلطی ہوئی تھی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔